نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ازل سے یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے کہ جب جب بھی باطل نے سر اٹھایا، جب جب بھی باطل نے میدان میں آ کر حق کے مقابلے میں کوئی بات کی ہے تو ہمیشہ حق غالب آیا۔ جب باطل شیطان کی شکل میں کھڑا ہوا تو حق حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جب باطل فرعون کی شکل میں ہمیں نظر آیا، سر اٹھایا، تو ہمیں حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نظر آیا۔ جب باطل نمرود کی شکل میں اس نے سر کھڑا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی شکل میں ہمیں نظر آئے۔ ایسے ہی جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تو حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں نظر آیا۔ تو ایسے ہی کل ملحد زمانہ جاوید اختر نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو حق مفتی شمائل ندوی صاحب کی شکل میں ہمیں کل نظر آیا۔ جس طرح کی مثالیں، جس طرح کی لاجک، اور کمال یہ تھا کہ اس کو کسی مذہبی کتاب سے اس کو ریفرنس نہیں دینا تھا، پھر بھی مفتی شمائل صاحب ندوی نے کس بہترین انداز سے اپنی بات کو سامنے رکھا، لیکن وہ تمام باتیں جاوید اختر کے سر کے اوپر سے چلی گئی۔ وہ کیا اللہ کے وجود کو سمجھتا، وہ کیا اللہ کی ذات کو مانتا، حالانکہ انہیں تو مفتی شمائل صاحب ندوی کی وہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اللہ کے وجود کو، اللہ کی ذات کو کیسے سمجھ پاتا۔ ایک مثال انہوں نے یہ دی کہ چھری کا بنانے والا غلط نہیں ہوتا، چھری کو غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے اور ایک مثال دی کہ یہ جو دنیا ہے وہ ایک امتحان کی جگہ ہے اور دونوں راستے ہیں، ایک نیکی کا راستہ، ایک بدی کا راستہ۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھائے۔ اب غلطی اس انسان کی ہے کہ وہ بدی کا راستہ چنے۔ ایک ایگزامنر ہوتا ہے اور وہ وہاں پر آپشنز رکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور باقی تینوں غلط ہیں، تو جو شخص وہاں پر غلط آپشن کو چوز کرے گا تو وہ اس کی غلطی ہے، نہ کہ اس ایگزامنر کی غلطی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، دونوں راستے کھول کر رکھ دیے کہ یہ ہے ایک نیکی کا راستہ، ایک ہے بدی کا راستہ۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تو اب انسان خود عقل سلیم سے یہ فیصلہ کرے کہ یہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، اگر شکر کا راستہ وہ اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا انتخاب کرتا ہے، تو اس کے لیے آگے بہترین بدلہ ہے، اور کوئی برائی کا راستہ چنتا ہے تو اس کے لیے آگے ایسی ہی دشواریاں پیش آئیں گی۔ تو اب اس شخص کی غلطی ہے کہ اگر کوئی اس بدی کا راستے کو انتخاب کرتا ہے تو پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ اور بہترین انداز سے، لاجیکل انداز سے مفتی شمائل صاحب ندوی نے اس ایتھیسٹ کو، جاوید اختر کو، اس طرح باتیں رکھی، لیکن ان کے دماغ میں وہ باتیں نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ جو بھی ہوا، لیکن فتح آخرکار اسلام کی ہی ہوئی۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا۔ جب بھی حق آیا ہے اور باطل ہمیشہ مٹا ہے، اور باطل کو تو مٹنا ہے ہی۔ تو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں مفتی شمائل صاحب ندوی اور ان کے جو استاذ محترم ہیں مفتی یاسر ندیم الواجدی، اور اس امت کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ وہ چمٹی رہے۔ جب یہ علماء سے دور ہوتی جائے گی تو پھر ان کا زوال وہیں سے شروع ہوگا۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔